اسرائیل نے خون کی ہولی کے بعد غزہ میں معاہدہ بحال کر دیا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے حملوں میں 97 فلسطینی جاں شہادت نوش کر گئے، 230 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں درجنوں اہداف پر 120 راکٹ حملے کیے، شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا حماس میں 2 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا الزام۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 68,169 ہو گئی۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جنگ بندی کی 80 بار خلاف ورزیاں کی۔ ادھر سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد کروانے کے لیے حماس وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ غزہ میں امن معاہدہ بچانے کی کوشش۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور خصوصی ایلچی آج اسرائیل پہنچیں گے۔ امریکی صدر کے داماد جیرڈ کشنر کا کہنا ہے کہ حماس وعدوں پر عمل کر رہی ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ 100% کامیاب ہوگا، معاہدے کی ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر میں ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ کی صورتحال مشرق وسطیٰ میں امن استحکام پر تبادلہ خیال۔ 2 ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ امن کے حصول کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ سے اسرائیلی فوج واپس بلانے کا مطالبہ۔ کہا کہ فلسطینی عوام کی تکالیف کو کم کیا جائے۔ پاک افغان معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے مسئلے کو ختم کرنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کل جزیرہ عربیہ کو انٹرویو کہا، دہشت گردی برسوں سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ ہمیں آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں دیکھنا ہوگا کہ معاہدے پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان صدیوں سے ہمسائے ہیں، جغرافیہ بدلا نہیں جا سکتا۔ افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا کہ دہشت گردی ہی ہمارے تعلقات میں تناؤ کی اصل وجہ ہے، جسے اب قابو میں لایا جائے گا۔ دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ ہندوستان کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے گفتگو۔ کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد پاکستان کی یکجہتی اور امن کے دشمن ہیں، پاک سرزمین سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ وفاقی حکومت صوبے میں امن و امان اور انسداد دہشت گردی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی بولے، ملک و قوم کے دشمن دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ناگزیر ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر تبادلہ خیال۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشنز، پاک افغانستان صورتحال پر مشاورت۔ سعودی عرب کا پاک افغان جنگ بندی کا خیر مقدم، قیام امن کے لیے ہم پیش رفت قرار۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب امن کے لیے عالمی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کرے گی، خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی دونوں ملکوں کے درمیان امن اور خطے میں استحکام کے قیام کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس، چیف سیکرٹری اور آئی جی کی بریفنگ۔ گڈ گورننس روڈ میپ سے متعلق بھی وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں افغان باشندوں کے انخلاء کی صورتحال پر بات چیت، انسداد بدعنوانی سے متعلق نو کرپشن پالیسی بھی زیر غور۔ پاک افغان ترخم بارڈر نوے روز بھی بند، 2 طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت تاحال معطل۔ پاک افغان شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سرحد کی دونوں جانب شیخ الرنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، کے تاجر اور ٹرانسپورٹرز انتہائی پریشان۔